آئیے آج ہم آپ کی خدمت میں یہ نام سے ایک شعر آشوب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اس کو مرزا محمد رفیع سودا نے تحریر کیا ہے۔ آئیے سماعت فرمائیں جہان آباد۔ پہلا بند دیکھیے کہ کہا میں آج یہ سودا سے کیوں تو ڈانواں ڈول، پھرے ہے جہاں کئی نوکر ہو لے کے گھوڑا مول، لگا وہ کہنے یہ اس کے جواب میں دو بول، جو میں کہوں گا تو سمجھے گا تو کہ ہے یہ ٹھٹول، بتا کہ نوکری بکتی ہے ڈھیریوں یا تول۔ کی تشریح سماعت فرمائیے کہ پہلے بند کی تشریح یہ ہے کہ دہلی کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی و اقتصادی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، تو ہر عام اور خاص کا جینا دوبھر ہو گیا تھا، دشوار ہو گیا تھا، جینا مشکل ہو گیا تھا، روزگار کی صورتحال بھی ناقابل بیان ہو گئی تھی، یعنی کہ بیان کرنے کے قابل نہیں تھی۔ تو ان حالات سے سودا بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ ذہن نشین رہے کہ شعر و ادب اور سماج و معاشرے کے جو ترجمان ہوتے ہیں تو روزگار کے نہ ہونے کی وجہ سے مالی حالات کی خرابی سے دوچار اور حیران و پریشان ہو کر در در بھٹک رہے تھے۔ تو تب شاعر نے ان سے کہا کہ وہ ادھر ادھر مارا مارا کیوں پھر رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کہیں نوکری کر لے، اس علاقے میں نوکری نہیں مل رہی ہے تو وہ گھوڑا خریدے اور اس پر سوار ہو کر دور دراز کے علاقوں میں آئے جائے اور نوکری تلاش کرے۔ اس کے اس مشورے پر سودا نے اس سے یہ کہا کہ جو کچھ کہے گا اگرچہ کہ وہ اسے مذاق سمجھے گا، لیکن بات بالکل صحیح وہ سچ ہے کہ جہان آباد آس پاس کے علاقوں میں نوکری نام کی کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ یہاں سودا نے طنزاً یا چڑھ کر کہا ہے کہ وہ تو ایسے کہہ رہا ہے کہ نوکری کہیں دھری ہوئی ہے، یعنی کہ وہ تو ایسا کہہ رہا ہے کہ جیسی نوکری کہیں رکھی ہوئی ہے، دھری ہوئی ہے، یعنی کہ رکھی ہوئی ہے، جاؤ اور اٹھا کر لے کر آ جاؤ، یا کہیں تول کر بک رہی ہے، ناپ تول کا ترازو میں کانٹے میں بک رہی ہے کہ جہاں سے خرید کر لے کے آ جاؤ۔ تو اس مصرعے سے ان حالات میں لوگوں کے ذہنی اور نفسیاتی حالات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاعر نے اس بند میں کتنے خوبصورت طریقے کو بیان کیا ہے۔ دوسرا بند ہے کہ سپاہی رکھتے تھے نوکر امیر دولت مند، سو آمد ان کی تو جاگیر سے ہوئی ہے بند، کیا ہے ملک کو مدت سے سرکشوں نے پسند۔ جو ایک شخص ہے باعث صوبے کا خاوند، رہی نہ اس کے تصرف میں فوجداری کول۔ تو اس بند کی تشریح یہ ہے کہ شاعر مرزا سودا نے جہان آباد یعنی کہ دہلی میں عوام کی ابتر مالی حالات کے ساتھ ہی دولت مندوں کی بربادی کا بھی حال بیان کیا ہے کہ ان کے مطابق دولت مندوں کو ان کی جاگیروں سے جو آمدنی ہوتی تھی اور وہ بند ہو گئی تھی، کیونکہ سرکش و باغی لوگوں کی نظر اس وقت جہان آباد پر لگی ہوئی ہے، یعنی وہاں کے سرکشوں نے سر اٹھایا تھا اور فتنہ و فساد برپا کیا تھا، اس لیے وہاں کے حالات بدترین ہو گئے تھے، اور جس کے منفی و مضرت یعنی کہ خراب اثرات رساں اثرات سے دولت مند طبقہ بھی محفوظ نہیں رہ سکا تھا، دولت مند طبقہ بھی محفوظ نہیں تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص جو 22 صوبوں کا مالک تھا، آج اس کے پاس ایک معمولی علاقے کی فوجداری بھی نہیں ہے۔ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ جو شخص 22 صوبے کا مالک تھا، آج اس کے پاس ایک معمولی سے علاقے کی فوجداری کی بھی نوکری نہیں ہے، یعنی کہ کتنی اس پر تباہ و برباد ہو گیا تھا جہان آباد، کتنی اس پر مشکل آ چکی تھی۔ تو یہ تمام چیزوں کا ذکر اس میں پہلے اور دوسرے بند میں بھی بیان کیا گیا ہے۔
بند نمبر 3 دیکھیے کہ نہ صرف خاص میں آمد نہ خالصہ جاری، سپاہی تا متصدی سبہوں کو بیکاری، اب آگے دفتر تن کی کہو میں کیا خواری، دستخطی پھاڑ کر کے پنساری، کسی کو آنولا دے باندھ اور کسی کو کٹول، کسی کو آنولا دے باندھ اور کسی کو کٹول۔ تشریح دیکھیے اس بند کی کہ امیروں اور دولت مندوں کے ذاتی خرچ کے لیے آنے والی رقموں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، خالصتاً انعامی زمینوں کی تفویضات جو تھی تو وہ بھی جاری نہیں تھی۔ سپاہی سے لے کر دیوان اور دیگر اعلیٰ عہدیدار بے روزگار ہو کر بیکاری کی زندگی گزارنے لگے تھے، بیکاری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے، لاچار ہو گئے تھے۔ تو یہ تو امیروں اور کبیروں کی حالت بیان ہوئی ہے۔ شاعر نے خود کی کئی گزاری حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے نوکری کے لیے درخواست تحریری طور پر دی تھی، جسے پھاڑ کر کباڑی کے یہاں پہنچا دیا گیا اور پھر کرانے والا اس میں آملہ اور کٹول یعنی کہ ایک قسم کی جڑی بوٹی آتی ہے تو وہ اس کی عرضی میں جو ہے تو اس کو دوا گولیاں جو ہے تو باندھ کر جو ہے تو فروخت کر رہا ہے، کرانہ دکان والا اس میں آملہ بیچ رہا ہے، ایک جڑی بوٹی باندھ کر اس کو کاغذ کی ایک پوڑی باندھ کر جو ہے تو گراہکوں کو دے رہا ہے۔ یعنی اس درخواست نامہ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں بتائی گئی ہے۔ بند نمبر 4 دیکھیے کہ امیر اب جو ہے دانا، انہوں نے کی ہے یہ چال، ہوئے ہے خانہ نشین دیکھ کر زمانے کا حال، بچھی ہے سوزنی خوجا کھڑے ہے رومال، حضور بیٹھے ہے ایک دو ندیم اہل کمال، دھری ہے سامنے ایک پیکدان کی ایک تنبول۔ اس بند کی تشریح دیکھیے کہ وہ امیر جنہیں اب عقل آ گئی ہے، تو شاعر نے یہ عقل کا لفظ استعمال جو کیا ہے تو وہ طنز کے طور پر کہا ہے۔ زمانے کے حالات کے پیش نظر کو گوشہ نشین یعنی کہ کھانا نشین ہونے کی چال چل گئے اور سماجی و معاشری تقاضوں سے آنکھیں موند کر گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ جہاں سوزنی یعنی کہ سوئی کا باریک کام کیا ہوا روئی بھرا ہوا کپڑا، جس کو سوزنی کہا گیا ہے، یعنی کہ سوئی کا باریک کام کیا ہوا روئی بھرا ہوا ایک کپڑا پر آرام فرما رہے ہیں۔ خواجہ رومال جھل رہا ہے اور سامنے ایک دو ندیم یعنی کہ مصاحب اور بیٹھے ہیں، اور پان وہ اگالدان بھی سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ 5واں بند دیکھیے کہ خراب ہے وہ عمارت کیا کہوں تجھ پاس، کہ جن کے دیکھے سے جاتی رہی تھی بھوک اور پیاس، اور اب جو دیکھوں تو دل ہووے زندگی سے اداس، بجائے گل چمنوں میں کمر ہے گھاس، کہیں ستون پڑا ہے کہیں پڑے ہے مرگول۔ تو یہاں پر تو آئیے اس بند کی تشریح دیکھیے کہ شاعر نے سیاسی حالات کی خرابی زندگی کے ہر گوشے سے ظاہر ہو رہی تھی کہ کوئی شعبہ متاثر ہوئے بغیر باقی نہیں رہا تھا، عمرہ و رعایا سب ضروریات زندگی کے حصول میں پریشان تھے۔ ان حالات میں عمارات و یادگاروں کی نگرانی کا کسے خیال ہوتا، کیسے خیال ہوتا، کسے خیال ہوتا، کون خیال رکھتا؟ مرزا سودا نے اس بند میں اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عمارت جن کے دیکھنے سے ذہن و قلب کو تسکین ہوتی تھی، اطمینان ملتا تھا، یہاں تک بھوک پیاس کا احساس بھی جاتا رہتا تھا، اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ اس کا بیان مشکل ہے کہ انہیں اب دیکھو تو دل زندگی سے اداس ہو جاتا ہے۔ ان عمارتوں اور ان کے احاطوں کے باغوں اور کیریوں کی ساری خوبصورتی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ پھولوں کے بجائے
بے ہنگم گھاس پڑی ہو کر جو ہے تو کمر کی اونچائی تک کی ہو گئی ہے۔ کوئی انہیں تراشے اور چھانٹنے والا بھی نہیں مل رہا ہے۔ یہی حال عمارتوں کا بھی ہے، یہی حال بلڈنگوں کا بھی ہے۔ ان کی نگرانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ان کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے تو جاری ہے۔ کہیں ستون پڑا ہے، کہیں کوئی کالم گر رہا ہے اور کہیں محراب گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کسی کو ان کی کوئی پرواہ نہیں رہی ہے۔ تو یہ ایسا ایک حال بنا ہوا ہے جہان آباد کا کہ جس پر یہ شعر آشوب لکھا گیا ہے۔ اگلا بند دیکھیے، بند نمبر 6 کہ یہ باغ کھا گئی کس کی نظر نہیں معلوم۔ یہ باغ کھا گئی کس کی نظر نہیں معلوم، نہ جانے کن نے رکھا یہاں قدم، وہ کون تھا شوم۔ جہاں تھے سرو و صنوبر اب اس جگہ ہے زقوم، مچی ہے زاگ وہ روغن سے اب اس چمن میں دھوم، گلوں کے ساتھ جہاں بلبلیں کرے ہے گلول۔ آئیے اس کی تشریح دیکھیے کہ شاعر نے ان فتنہ خیز حالات میں چمن کی آشوبی کو بھی بیان کیا ہے کہ اس خوبصورت و شاندار اچھے بھلے باغ کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ یہ اتنا ایک باغیچے جیسا ہمارا گاؤں جس میں پھول کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ ہمارا گاؤں بھی جو ہے تو ویسا ہی نظر آتا ہے۔ نہ جانے اس کو کس کی نظر لگ گئی ہے اور کن منحوسوں کے قدم اس شہر پر پڑے ہیں کہ وہ اجاڑ سا ہو کر رہ گیا ہے۔ نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے صاف صفائی اور کاٹ چھانٹ کے معاملات بھی رک چکے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ جس جگہ سرو صنوبر کے خوشنما درخت و پودے ہوتے تھے، جس باغ میں بلبلیں گلوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے تھی اور دنیا کو اپنے عشق و محبت کی داستان سناتے تھے، اس چمن میں اب چیل و کووں کا شور برپا ہو رہا ہے۔ چیل اور کووں کی آوازیں سنائی دیتی ہے، ان کے شوروں کی آواز جو ہے تو ہمارے کانوں کو مجبور کرتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کا اس میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے بند نمبر 7 کہ جہان آباد تو کب اس ستم کے قابل تھا، مگر کبو کسی عاشق کا یہ سر نگر دل تھا، کہ یوں مٹا دیا گویا کہ نقش باطل تھا، عجب طرح کا یہ بحر جہاں میں سائل تھا، کہ جس کی خاک سے لیتی تھی خلق موتی رول۔ آخری بند میں مغلیہ حکومت کے کمزور ہوتے ہی اس کے دارالسلطنت یعنی کہ دہلی، جس کو جہان آباد کہا گیا ہے، جہان آباد پر حملوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ تاریخ کے کئی موڑ پر اس پر حملے ہوئے ہیں۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے خاتمے پر دہلی خصوصاً لال قلعے کا محاصرہ اس کی آخری کڑی ہے، لیکن احمد شاہ ابدالی اور مراٹھوں کی دہلی پر حملے سب سے زیادہ متاثر کن ثابت ہوئے تھے۔ حالانکہ اس شہر کی تاریخ، اس کی تہذیب و تمدن اور اس کی یادگار تاریخی عمارتیں اور اس کے دنیا کے مشہور و معروف تاریخی، مذہبی و ثقافتی مرکز ہونے کی دلیلیں اور نشانیاں ہیں، اور یہ دنیا کے لوگوں کے لیے سیاست سلطنت کے نقطۂ نظر سے مضبوط و استقامت کی علامت بھی تھا۔ اس شہر کا لوٹا جانا اور برباد کیا جانا یقیناً حیرت انگیز تھا، ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ اس کی جانب شاعر نے اشارہ کر کے حسن و عشق کے فلسفہ اور ایک نقطۂ پیش کر دیا ہے۔ مگر کبھو یعنی کہ کسی عاشق کا یہ نگر تھا، عاشق کا یہ نگر دل تھا، یعنی جس طرح عاشق کا دل ٹوٹنا یقینی امر ہے، اسی طرح اس شہر کا بھی ٹوٹنا یا توڑا جانا طے تھا، کہ یہ شہر کبھی کسی عاشق کا دل ہوا کرتا تھا۔ ذہن نشین رہے کہ مرزا سودا کا تعلق دہلی سے ہے، اور ان کا تعلق دہلی سے تھا، بعد میں وہاں سے ہجرت کر گئے، اس لیے خود کو دہلی کا عاشق ہی نہیں بلکہ اسے عین دل قرار دیا ہے۔
دہلی کی حالات زار سے متاثر ہو کر بڑے درد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ظالموں، حملہ آوروں نے اسے بیکار سمجھ کر مٹا دیا ہے۔ معشوق عاشق کو بیکار، خانہ خراب ہی قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ شہر جہان آباد دہلی روئے زمین پر آباد شہروں میں سب سے زیادہ نفع بخش شہر تھا۔ اس سے لوگوں نے خوب فائدہ حاصل کیا ہے، یعنی کہ اس شہر سے لوگوں نے موتیوں کو سمیٹا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو مغلیہ سلطنت کی طرف آخر میں اس پر اشارہ کیا گیا ہے آخری بند میں۔